بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سبھی کو عافیت اور چین و سکون کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آپسی اتحاد اور جوڑ کے لیے حسن اخلاق ایک ضروری چیز ہے۔ آئیے حسن اخلاق سے متعلقہ حدیث کا مطالعہ کریں۔ حدیث نمبر 71۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 72۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی جائے۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 73۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ کو پی جائے جبکہ اس میں غصہ کے تقاضے کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 74۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اور پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکیں گے، اور جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے، یعنی معافی مانگتا ہے، چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بیہقی۔ حدیث نمبر 75۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد قیس کے سردار حضرت اشج رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، ایک حلم یعنی نرمی اور برداشت، دوسرے جلد بازی سے کام نہ کرنا۔ مسلم۔ حدیث نمبر 76۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ خود بھی نرم و مہربان ہے اور بندوں کے لیے بھی ان کے آپس کے معاملات میں نرمی اور مہربانی کرنا ان کو پسند ہے۔ نرمی پر اللہ تعالیٰ جو کچھ اجر و ثواب اور مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر نہیں فرماتے، اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 77۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی کی صفت سے محروم رہ گیا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ مسلم۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا ہے، اور جو شخص نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہا۔ حدیث نمبر 79۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کو نرمی کی توفیق دیتے ہیں انہیں نرمی کے ذریعے نفع پہنچاتے ہیں، اور جن گھر والوں کو نرمی سے محروم رکھتے ہیں انہیں اس کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ بیہقی۔ پھر سے دہراتے ہیں اس حدیث کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کو نرمی کی توفیق دیتے ہیں انہیں نرمی کے ذریعہ نفع پہنچاتے ہیں، اور جن گھر والوں کو نرمی سے محروم رکھتے ہیں انہیں اس کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نرمی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرمائے، غصے کو ضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں میل محبت پیدا فرمائے، آپس میں جڑنے کی اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔